اچھا، جب جانور چارہ نگل لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے رومن میں پہنچ جاتا ہے۔ رومن کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 75 سے لے کر 80% تمام رومن کا حصہ وہ رومن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو رومن میں وہ چارہ سٹور ہوتا ہے، ان کو مختلف بیکٹیریا کے ساتھ مکس ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ ان کی جو بیکٹیریل فرمنٹیشن ہے، ڈائجیشن ہے، وہ شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 80% میٹابولائزیبل پروٹین وہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ اینیملز کو پرووائڈ کر دیتا ہے اپنی مینٹیننس اور پروڈکشن کے لیے۔ تو اگر ہم مائکروبیل پاپولیشن کی بات کریں رومن میں، تو ہمارے پاس بیکٹیریا جو ہے وہ تقریباً 10,000 ملینز بیکٹیریا کی پاپولیشن وہ پر ایم ایل میں ہوتی ہیں۔ پر ایم ایل کی فلوئڈ میں تقریباً 10,000 ملین بیکٹیریا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فنجائی بھی 5,000 ملینز فنجائی پر ایم ایل میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پروٹوزوا بھی 4,000 ملینز پروٹوزوا پر ایم ایل میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے پوری رومننٹ۔ اسی طرح رومن میں جو ان تمام جو بیکٹیریل جو مائکروبیل پاپولیشن ہے، ان کے لیے تقریباً 39 سے 42 سینٹی گریڈ جو ٹمپریچر ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح 6 سے لے کر 7 پی ایچ ان کو درکار ہوتی ہے۔ ان کے اندر رومن کے اندر جو ماحول ہے وہ تو گرم اور موئسٹ ہونا چاہیے، اور انیروبک ماحول اور انیروبک انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ مائکروبیل کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ اچھا، جب چارہ رومن میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے بڑا گروپ جو ہے نا وہ سیلولائٹک بیکٹیریا کی ہوتی ہے۔ یہ ایک انیروبک بیکٹیریا ہوتی ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا گروپ ہوتا ہے۔ اچھا، جانور جو ہے نا وہ کوئی بھی پلانٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گرینز ہوتی ہیں، چاہے وہ کاربوہائیڈریٹ شوگر ہوتی ہے، وہ خود ڈائجسٹ نہیں کرتی۔ ان بیکٹیریا کی مدد سے ہی وہ تمام جو فیڈز ہوتے ہیں وہ ان کی ڈائجیشن کرتے ہیں۔ پلانٹ کے پورشن میں جو حصہ سیلولوز ہیمی سیلولوز سٹارچ کا ہوتا ہے، تو یہ ان کی ڈائجیشن کرتی ہے۔ سیلولیٹک بیکٹیریا میں سب سے پہلا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہے فائبروبیکٹر سکسینوجن۔ یہ بیکٹیریا سب سے پاورفل فائبر ڈائجسٹر ہے۔ انیروبک بیکٹیریا ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سیلولوز کی بریک ڈاؤن کرتی ہے اور سیلولوز کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور جب گلوکوز کی فرمنٹیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس سکسینک ایسڈ ہوتا ہے جو بعد میں پروپیونیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے وولٹائل فیٹی ایسڈ میں، اور اینیملز کو انرجی پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ بیکٹیریا پلانٹ فائبر کے جو پارٹیکل ہے ان کے اوپر چپک جاتا ہے اور اپنی جو ڈائجیشن ہے، فرمنٹیشن ہے، وہ شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا ان میں بیکٹیریا ہے وہ ہے رومینوکوکس ایلبس۔ یہ بھی سب سے سیکنڈ پاورفل فائبر ڈائجسٹر انیروبک بیکٹیریا ہے، جو سیلولوز کو سمپل شوگر میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر شوگر کی فرمنٹیشن جب ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے ایسیٹک ایسڈ۔ ایسیٹک ایسڈ جو ہے اینیملز کی جو ملک فیٹ ہے ان کو بہتر بناتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بھی فائبر اینیمل پلانٹس کی جو فائبر والا حصہ ہوتا ہے ان کے اوپر چپک جاتا ہے، اور جو ہے نا ان کی اپنی ڈائجیشن یا ان کی فرمنٹیشن شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم بیکٹیریا ہے۔ رومینوکوکس ایلبس بیکٹیریا جو ہے نا یہ بھی فرمنٹیشن کی صورت میں ہمیں ایسیٹک ایسڈ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے جو اینیملز کی ملک فیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان فرمنٹیشن کی وجہ سے ان سے میتین اور ہائیڈروجن جو گیس ہیں وہ بھی اینیمل جو ہے نا وہ وہاں پہ رومن میں بنتا ہے، اور اینیمل جو ہے وہ گوبر کے ساتھ خارج کر دیتے ہیں۔ سیلولائٹک بیکٹیریا میں جو تھرڈ بیکٹیریا اور اہم بیکٹیریا ہے، یہ بھی فائبر ڈائجیشن کرتا ہے، لیکن یہ ان دونوں بیکٹیریا سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ یہ پلانٹ جو سٹرکچر ہے ان میں جو سب سے سخت حصہ ہوتا ہے ہیمی سیلولوز پیکٹن وغیرہ، جو باقی دو بیکٹیریا جو ہیں یہ ان کی ڈائجیشن نہیں کرتی، ان کی فرمنٹیشن نہیں ہوتی۔ پلانٹ سیل میں جو سب سے سخت حصہ ہوتا ہے ہیمی سیلولوز پیکٹن وغیرہ کی، یہ بیکٹیریا ان کی فرمنٹیشن ڈائجیشن کر دیتی ہے۔ تو ان کی فرمنٹیشن ہوتی ہے ان ہیمی سیلولوز اور پیکٹن کی، جس کی
فرمنٹیشن ہوتی ہے جس سے ایسیٹیٹ اور فرمیٹ جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس دو چارے ہوتے ہیں، آرچرڈ گراس اور اینڈ برمودا گراس۔ یہ دونوں چارے اس میں ہیمی سیلولوز اور پیکٹن کی جو ہے نا وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یا جو ان کے پارٹس ہوتے ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ رومینوکوکس فلیویفیشین یہ ان سخت پارٹس کی بھی ڈائجیشن کر دیتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلولیٹک بیکٹیریا میں مزید بھی بیکٹیریا ہوتی ہیں جو سیلولوز کی انڈائریکٹلی ڈائجیشن کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ سیلولیٹک بیکٹیریا جو ہے نا یہ اگر ہم ہائی فائبر والے ڈائٹس اپنے جانوروں کو دے رہے ہیں تو سیلولیٹک بیکٹیریا کی گروتھ اور پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس رومن میں وہ بڑھے گی۔ اگر ہم فائبر والے ڈائٹ اپنے جانوروں کو نہیں دے رہے ہیں، کنسنٹریٹ دے رہے ہیں، دوسری طرح ٹائپ کے فیڈنگ کروا رہے ہیں تو ان سے سیلولیٹک بیکٹیریا کی گروتھ جو ہے نا وہ متاثر ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا اگر ایک جانور جو ہے وہ 5 kg تک سٹارچ کھا رہا ہے پر ڈے، تو ان میں جو 75 سے 80% ان کی جو ڈائجیشن ہے وہ رومن میں ہوگی، لیکن ان میں بھی تقریباً 35 سے 60% رومن میں سے جو ہے نا رومن کی فرمنٹیشن یا ڈائجیشن سے وہ سکپ کر کے اسمال انٹسٹائن میں ان کی ڈائجیشن ہوگی، کیونکہ بعض جو سیلولیٹک بیکٹیریا ہے وہ رومن میں بھی موجود ہوتی ہیں، ایبومیزم اور ریٹیکولم وغیرہ ان میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور سیلولیٹک بیکٹیریا جو ہے نا وہ لارج ان اسمال انٹسٹائن میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیکٹیریا جو ہے یہ تمام رومن میں ہر کمپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر یہ بیکٹیریا آپ کو مل سکتی ہیں۔ باقی جو سیلولیٹک پروٹوزوا ہے یا سیلولیٹک فنجائے ہیں یا باقی جو امائلولیٹک بیکٹیریا ہیں، مختلف قسم کے باقی جو بیکٹیریا بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا سیلولوز کی ڈائجیشن میں یا ان کی فیڈ کی کنورژن کو سیلولوز میں یا وولٹائل فیٹی ایسڈ میں کنورٹ کرنے میں یہ باقی پروٹوزوا فنجائے یا امائلیٹک بیکٹیریا یا پروٹولیٹک بیکٹیریا جو ہے یہ بھی اپنا حصہ ڈال دی۔ جو سیلیٹک بیکٹیریا ہے یہ جو چارے جو فیڈ ہم جانوروں کو دے رہے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان فیڈز کو توڑتے بھی ہیں، جو توڑنے کے بعد ان کی فرمنٹیشن ہوتی ہے، وہ انرجی وولٹائل فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر انٹسٹائن کے ذریعے وہ بلڈ میں آبزرو ہو کر اینیملز کو انرجی پرووائڈ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جو بیکٹیریا ہمارے پاس رومن یا پورے رومینل سٹرکچر میں ہمارے پاس جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی کھانے کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے انرجی تو درکار ہوتی ہے۔ تو یہ بیکٹیریا سیلولیٹک بیکٹیریا جو ہے یہ ان فیڈ پارٹیکلز سے ہی اپنی خوراک حاصل کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ سیلولیٹک بیکٹیریا ایبومیزم میں پہنچ جاتی ہیں تو ایبومیزم کی جو پی ایچ ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے سیلولیٹک بیکٹیریا ایبومیزم میں جو ہے نا وہ ان کی بہت سارے سیلولیٹک بیکٹیریا کی اموات ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ ایبومیزم سے فارورڈ ہو کر اسمال انٹسٹائن میں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ پروٹیز انزائم ان سے جو ہے نا ان کی بریک ڈاؤن کر دیتی، ان سیلولیٹک بیکٹیریا کی اسمال انٹسٹائن میں بریک ڈاؤن ہوتی ہیں اور اینیملز کو وولٹائل فیٹی ایسڈ یا انرجی کی صورت میں ان کو انرجی مہیا ہوتی ہے۔ بہت سارے بیکٹیریا جو ہے نا وہ پروٹین کے اوپر ہی اپنی گروتھ اور پاپولیشن کو زندہ رکھتی ہیں، ان کو بڑھاتی ہیں، لیکن سیلولیٹک جو بیکٹیریا ہے یہ پروٹین یا چاروں میں صرف اپنی زندہ رہنے کے لیے نائٹروجن کی جو غذا ہے وہ اپنے فیڈ پارٹیکل سے وہ حاصل کر دیتی ہے اور اپنی پاپولیشن اور گروتھ اور اپنی زندگی اس کے اوپر ہی گزار دیتی ہے۔ اچھا، جو ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے وہ امائلولیٹک بیکٹیریا کی ہیں، جس میں اسٹیپٹوکوکس بوویس، پریووٹیلا، رومینوکولا، رومینوبیکٹر، امائلوفلس، یہ ہمارے پاس اسپیشیز ہیں ہمارے پاس جو ڈائٹری سٹارچ کی بریک ڈاؤن کر دیتی ہیں، جس طرح گندم جو وغیرہ کی، اور یہ جو ہے نا یہ بیکٹیریا پلانٹس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے اوپر
स्टिक हो जाते हैं और अमाइलो जो एंजाइम है अमाइलेज वो सीक्रेट कर देते हैं और स्टार्च के जो पार्ट्स है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर उनकी फर्मेंटेशन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है जिसमें जो सिंपल शुगर है ये वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रोपियोनेट ब्यूटायरेट में वो हमारे पास कन्वर्ट होती हैं और जो हम हमारे पास एनर्जी के सोर्सेस हैं। ये प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट जो है ये हमारे पास अमोनिया के साथ मिलकर माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं और माइक्रोबियल प्रोटीन जो है ये अमाइलोलिटिक बैक्टीरिया की ग़िज़ा की सूरत में भी इस्तेमाल होती हैं। जो अमाइलोलिटिक बैक्टीरिया इनको खाकर अपनी ज़िंदगी की बका और पॉपुलेशन जो है वो बरकरार रखते हैं और बाकी जो रूमन में जितनी भी माइक्रोब्स होती हैं वो यही माइक्रोबियल प्रोटीन को इस्तेमाल करके अपनी खुराक के ज़रिए का ज़रिया बनाकर अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो मेंटेन कर देती है। सक्सिनी अमाइलोलिटी का जो है ना ये सक्सिनेट और थोड़े अमाउंट में एसीटेट और प्रोपियोनेट भी प्रोड्यूस कर देती हैं जो एनर्जी के सोर्सेस हैं। अच्छा ये सक्सिनोमोनस बैक्टीरिया जो है ये जब हम जानवरों को फोरेजेस कहलाते हैं तो ये सक्सिनोमोनस बैक्टीरिया जो है ना हमारे पास इनकी प्रोडक्शन पॉपुलेशन वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन लेकिन जैसे ही हम डाइटरी स्टार्च जिस तरह जो गंदम वगैरह मकई अगर हम ये खिला देते हैं तो ये सक्सिनोमोनस बैक्टीरिया जो है इनकी पॉपुलेशन रोमन में बढ़ जाती है। सेलेमोनस रूमिनेटियम जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास सीरियल ग्रेन्स के ऊपर जो है ना वो इनकी ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा होती है अगर हम उनको सीरियल ग्रेन्स के चारे जो है ना वो हम जानवरों को खिला रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम रफेजेस या फोरेजेस हम इनको खिलाना शुरू कर देते हैं तो ये सेलेमोनस बैक्टीरिया जो है ना इनकी प्रोडक्शन पॉपुलेशन वो डिक्रीज़ होना शुरू हो देती है। तो ये आप अपने ज़हन में रखें कि हर ग्रुप की जो बैक्टीरिया है वो मखसूस चारे के ऊपर इनकी पॉपुलेशन रोमन में और इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। जिस तरह हम डाइट या उनको चारा वो तब्दील कर देते हैं तो रोमन में बहुत सारे ग्रुप के जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ पॉपुलेशन उनकी जो मैकेनिज़्म जो प्रोसेस है वो भी मुतासर होती है। तो हर ग्रुप के बैक्टीरिया का अपने चारे के साथ अपनी फीड के साथ ताल्लुक़ एक रिश्ता होता है। जिस तरह जैसे ही वो चारे उस एनिमल्स को खिलाते हैं तो वो मखसूस ग्रुप के बैक्टीरिया वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ और पॉपुलेशन उस फीड्स के बदौलत वो अपनी पॉपुलेशन मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो ये अमाइलोलिटिक बैक्टीरिया जो है ना ये लैक्टेट प्रोड्यूस कर देता है और लैक्टेट जो है ना ये हमारे पास बहुत ख़तरनाक किस्म की एक बीमारी होती है जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस भी कहती हैं। ये जो मकई गंदम जो है अगर हम ये खिला रहे हैं जानवर को तो अमाइलोलिटिक बैक्टीरिया तो बनेगा लेकिन अगर हम मज़ीद नॉर्मल से भी अगर हम ये चारे हम मज़ीद बढ़ाए जानवरों को सिर्फ मकई जो और गंदम के ऊपर ही अपने जानवरों की फीडिंग करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा देर तक तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा और जानवर जो है ना वो बीमार हो जाएगा। हाई ग्रेन्स की या सैलिज की फीडिंग करवा रहे